ذرا تاریخ کو پڑھیے، آپ ذرا تاریخ کا مطالعہ کیجیے۔ مدینہ شریف کی زمین پر، مدینہ شریف کی سرزمین ہے، دور دراز سے ملک کا قاصد ایمبیسڈر آیا ہے، مدینے میں آ کر پوچھا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنگلہ اور محل کہاں ہے؟ 22 لاکھ مربع میل پر جن کی حکومت ہو، کیسر و کسرا کی بنیادیں جس کے نام سے کانپتی ہو، آقا فرماتا ہے عمر جس راستے سے تو گزرتا ہے شیطان 40 قدم دور بھاگتا ہے۔ کہ یہ سبحان اللہ! سوچا اتنی بڑی شان کے خلیفہ ہے تو بڑے محل میں بڑے تجھ و احتشام کے ساتھ رہتے ہوں گے۔ مدینے میں داخل ہو کر مدینے کے لوگوں سے پوچھا ہے لوگوں ذرا بتاؤ تمہارے خلیفہ امیر المومنین کہاں ملیں گے، ان کا محل ان کا مکان کون سا ہے؟ سر سے پاؤں تک دیکھا، کہا باہر سے آئے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کہا جاؤ مسجد نبوی شریف چلے جاؤ، مسجد نبوی شریف چلے جاؤ، وہاں معلوم کر لینا، کسی سے بتا دے گا عمر کون ہے، بتا دے گا عمر کون ہے۔ مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوئے، پہنچے، دیکھا کچھ لوگ مسجد نبوی شریف کو صاف کر رہے ہیں، جھاڑو لگا رہے ہیں، چند لوگ نظر آ رہے ہیں، پوچھا دیکھا نہیں تھا کبھی، واٹس ایپ اور فیس بک کا زمانہ نہیں کہ پہنچنے سے پہلے تصویر پہنچ جائے مولانا اختر ضیائی صاحب اسٹیشن، گاڑی بعد میں پہنچی ہے، مولانا اختر ضیائی صاحب موبائل کے ذریعے پہلے، ریسیو کرنے والے پہلے وہاں موجود ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں کون ہوں۔ السلام علیکم حضرت، آپ ہی کو لینے آئے ہیں، پھول اور مالا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت سے استقبال۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنے کے لیے پہنچے، کہا کہ بھائی میں فلاں ملک سے آیا ہوں، وہاں کا قاصد ہوں، شاہی پیغام اور پروانہ لے کر آیا ہوں، حضرت فاروق اعظم سے ملنا ہے، عمر سے ملنا ہے۔ مسجد میں چاروں طرف دیکھا، کسی کونے میں نظر نہیں، کہا کہ ایک کام کرو، مسجد کے باہر وہ جو باغ نظر آ رہا ہے، چند درخت نظر آ رہے ہیں، وہاں جا کر دیکھو، وہاں جا کر دیکھو، وہاں مل جائیں شاید۔ جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک شخص، دوپہر کا وقت ہے، زمین پر نہ کوئی بستر ہے، نہ قالین ہے، نہ تکیہ ہے، یوں ہی پتھر اور ریت کی زمین پر لیٹے ہوئے حضرت عمر فاروق ہیں، سر کے نیچے نرم و نازک تکیہ نہیں ہے بلکہ ایک پتھر کا ٹکڑا ہے، جس درخت کے نیچے حضرت فاروق اعظم آرام کرنے کے لیے لیٹے ہیں۔ جس وقت لیٹے ہوں گے ممکن ہے کہ یہ سوچ کر اور یہ دیکھ کر لیٹے ہوں گے کہ درخت کی چھاؤں یہاں ہے، مگر جب آنکھ لگی تو دیکھا کہ سورج جب آگے بڑھ گیا تو وہ چھاؤں بھی آگے نکل گئی، چہرے کے اوپر سورج، دوپہر کے سورج کی تمازت اور اس کی کرنیں پڑنے لگی، چہرہ پسینے پسینے ہو گیا، حتیٰ کہ دائیں طرف جو زمین سے حصہ لگا ہوا تھا پسینے سے سرابور ہے، اور زمین کی مٹی اور ریت آپ کے رخساروں پر لگی ہوئی، آپ کے رخسار پر لگی ہوئی۔ اٹھایا، اٹھانے کے بعد جس مقصد کے تحت آئے تھے عرض کیا، کہا کہ اے عمر میں تو جاتا ہوں، میں جا رہا ہوں، مگر میں نے سنا تھا کہ تمہارے نام سے کیسر و کسرا کی دیواریں کانپا کرتی ہیں، عمر یہ کیا معاملہ؟ یہ کون ہے؟ یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم ہے، یہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، جن کے نام سے کیسر و کسرا کی دیواریں کانپا کرتی ہیں۔ جب آپ نے لشکر بھیجا ہے شام اور فلسطین میں، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص ہے، جب وہاں کے یہودیوں اور عیسائیوں نے دیکھا کہ ہم مسلمانوں کا تعاقب نہیں کر سکتے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے ایک امن کا پرچم بلند کیا اور کہا کہ ہم اسلامی جرنیلوں سے اور اسلام کے فوج کے افسروں سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ ملاقات کے لیے صحابہ کرام تشریف لے گئے، ادھر سے یہودی عیسائی پادری ہیں، شہر کے رسوخدار ہیں، روسا ہیں، زمیندار ہیں، فوج کے بڑے بڑے اعلیٰ ادھیکاری ہیں،
کہا کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ سے امن چاہتے ہیں۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی حکومت کے ساتھ مل کر اپنی حکومت قائم کریں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ شہر کے خزانوں اور اس شہر کے قلعے کی چابی آپ کے خلیفہ کے ہاتھ میں دیں گے، مگر اس کے لیے ہماری شرط یہ ہے کہ ان کو یہاں آنا پڑے گا، ان کو یہاں آنا پڑے گا۔ حضرات آپ جانتے ہیں کہ آپ کے یہاں میونسپل کارپوریشن کے الیکشن اگر کوئی جیت جائے، کوئی مکھیا کا الیکشن جیت جائے، ایک مکھیا بننے کے بعد اس کے ساتھ 50 باڈی گارڈ ہوتے ہیں، 50 آگے پیچھے گھومنے والے اس کے لوگ ہوا کرتے ہیں، اس کے ناز و نام کو برداشت کرنے والے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ یہ ذرا سے دنیا دار، یہ ذرا سے میونسپل کارپوریشن کے ممبر اور یہ ایک پنچایت الیکشن کو جیتنے والے مکھیاؤں کا حال ہے، مگر 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے سیدنا فاروق اعظم کو میرے دوستوں ملاحظہ کرو، میں چاہتا ہوں اور میں یہ آپ سے عرض کر کے جاؤں گا کہ آپ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھوائیں، تاکہ اسلام اور مذہب اسلام سے سچی وفاداری کے جو درس آپ کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اور وفاداروں سے مل جائیں گے، وہ دنیا داروں کے پاس نہیں ملے گا۔ کیا بات ہے! فاروق اعظم کے بارے میں جب یہ شرط سنی صحابہ کرام نے فوراً تیز سوار رفتار سواری پر قاصد کو بٹھا کر ایک پروانہ دارالحکومت مدینہ شریف روانہ کیا اور کہا کہ جا کر فاروق اعظم کو یہ خط دو اور کہنا کہ حضور جلد سے جلد تشریف لائیں، کہیں ایسا نہ ہو ان کا ارادہ تبدیل ہو جائے اور پھر جنگ کی نوبت آ جائے۔ قاصد نے جا کر وہ پیغام دیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاحظہ فرمایا، دیکھا، پڑھا۔ آج آپ اندازہ کیجئے جس کی حکومت 22 لاکھ مربع میل پر ہو، جس کی حکومت 22 لاکھ مربع میل پر ہو، جب وہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جب اپنی سواری اور اپنے قافلے کے ساتھ چلیں گے، کیسی شان کے ساتھ ہونا چاہیے ان کو، مگر تاریخ بتاتی ہے، مگر ہسٹری بتاتی ہے، اپنے غلام اسلم سے کہا، اے اسلم ہم کسی سرکاری سواری پہ نہیں جائیں گے، ہم سرکاری خرچے پر بھی نہیں جائیں گے، اس لیے کہ عمر کو طلب کیا گیا ہے، عمر کو بلایا گیا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہو تو چل سکتے ہو، اگر تمہارا ارادہ نہ ہو تو نہ چلو۔ اسلم نے کہا، غلام نے کہا کہ حضور میں چلنے کو تیار ہوں، جہاں آپ چلیے گا، جہاں ہمارا آقا ہوگا وہاں پیچھے پیچھے غلام بھی چلے گا۔ کہا کہ اسلم ایک بات سن لو، میرے ساتھ سفر کرو گے، میری ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے سواری کے لیے جانور ایک ہوگا، پورے راستے سواری پہ سوار فقط میں نہیں رہوں گا بلکہ ایک منزل تک میں سواری پہ سوار رہوں گا، پھر تھوڑا آرام کریں گے، اگلی منزل تک تم میں گھوڑے کا لگام پکڑوں گا، اس طریقے سے چلنا ہو تو میرے ساتھ چلنے کو چلو۔ تو اسلم نے کہا تھا، حضور زمانہ کیا کہے گا، دنیا کیا کہے گی، غلام آقا کی سواری کی نکیل اور لگام پکڑ کر چلے تو کوئی بات نہیں، اس کی عزت و توقیر میں اضافہ ہوگا، مگر آقا غلام کی سواری اگر لے کر چلے گا، نکیل پکڑ کے چلے گا تو غلام کیا کرے گا؟ کہا کہ اسلم نے ساتھ چلنا ہے تو چلو ورنہ تم رک سکتے ہو، میں جا رہا ہوں۔ غلام نے کہا مجھے حضور کی شرط منظور ہے، ساتھ میں چل دیا، ساتھ میں حضرت فاروق اعظم کے چل دیا۔ حضرت فاروق اعظم جا رہے ہیں، ساتھ میں غلام بھی ہے، ایک منزل آپ سوار ہوتے ہیں، دوسری منزل غلام سواری پہ سوار ہے۔ جب غلام سوار ہوتا حضرت فاروق اعظم نکیل پکڑ لیتے، رسی کو لگام کو پکڑ لیتے، اور جب حضرت فاروق اعظم سوار ہوتے تو غلام نکیل اور رسی کو پکڑ لیتا، لگام کو تھام لیتا۔ مسلمانوں، اللہ کی رحمتیں جھوم کر برسی، رب کی رحمتیں جھوم کر برسی۔ میرے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ملک کی سرحدوں میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ آسمان سے ایک بادل آیا اور برس کر چلا گیا، گویا کہ اس زمین کی آلودگی اور گندگی کو دھو کر چلا گیا، فضا خوشگوار ہو گئی، ماحول سازگار ہو گیا، ہوا مشکبار ہو گئی، ہوا چل رہی ہے، دھیمی دھیمی ہوا چل رہی ہے، مہکی مہکی ہوا چل رہی ہے۔ فاروق اعظم بھی تداؤ میں بستی میں داخل ہوتے ہیں، شہر کے اندر داخل
داخل ہوتے ہیں حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص ہیں، اس مسلمانوں کے لشکر کے بڑے بڑے جرنیل اور بڑے بڑے قائدین ہیں، صحابہ کرام کی ایک کثیر جماعت ہے، بڑے بڑے صحابہ ہیں، وہیں پر عیسائی پادری بھی کھڑے ہیں، سرمایہ دار بھی کھڑے ہیں، اثردار بھی کھڑے ہیں، سردار بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ تم نے آج تک سنا تھا حضرت فاروق اعظم کے نام کو، مگر کبھی دیکھا نہیں تھا۔ جب حضرت فاروق اعظم کی سواری شہر میں داخل ہو رہی ہے، اس وقت سواری پہ سوار رہنے کی باری اسلم کی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانور کی سواری کی نکیل تھامے ہوئے بستی میں داخل ہو رہے ہیں، بستی میں داخل ہو رہے ہیں، غلام سواری پر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے دور سے دیکھا، دوڑ کر آئے، اور مزے کی بات آپ کو بتاتا چلوں، مورخین روایت کرتے ہیں جب حضرت فاروق اعظم بستی میں داخل ہوئے، بارش ہونے کی وجہ سے مٹی نرم ہو گئی تھی، مٹی گیلی ہو گئی تھی، جیسے بارش ہونے کے بعد آپ کے یہاں کی زمین گیلی ہو جایا کرتی ہے۔ مگر جب حضرت فاروق اعظم بستی میں داخل ہوئے تو بستی کی، شہر کی مٹی نے اچھل کر حضرت فاروق اعظم کے قدموں کا بوسہ لیا۔ سبحان اللہ، آیا ہے دامن سے لپٹ کر برکتوں کو حاصل کیا۔ کہ فاروق اعظم کفر کی عادت میں بہت ہو گئی، کفر کی تاریکی میں بہت جی لیے، اب کفر کی تاریکی میں جیا نہیں جاتا ہے۔ اب اسلام کی روشنی سے اس فضا کو بھی معمور کر دیجئے، منور کر دیجئے۔ حضرت فاروق اعظم نے کیچڑ کی وجہ سے اپنی نالین جوتیوں کو اتار کر بغل میں دبا لیا، بغل میں جوتیاں دبائے ہوئے، سواری پہ غلام، ہاتھ میں لگام تھامے ہوئے فاروق اعظم تشریف لا رہے ہیں، فاروق اعظم تشریف لا رہے ہیں۔ سنو مسلمانوں، قائد کیسا ہوتا ہے، مجاہد ملت کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ ہم نے سنا ہے اپنے بزرگوں سے، حضور مجاہد ملت سفید تہبند پہنا کرتے تھے، سفید کرتا پہنتے تھے، پلے کی ٹوپی۔ یہ کیسا مجاہد ہے، یہ کیسا مجاہد ہے۔ آج تو حال یہ ہے کہ بزرگوں کے نام کی روٹیاں توڑنے والے بڑے بڑے قیمتی لباس، شایان شان لباس پہن کر گھوم رہے ہیں۔ یہ حال ہو گیا ہے، بزرگوں کی عظمتوں کو بیچنے کی فراق میں لگے ہوئے۔ اللہ ماشاءاللہ، اللہ بچائے ایسے لوگوں سے۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب داخل ہوئے، حضرت سعد نے جب دیکھا دور سے نظارہ کے بغل میں جوتیاں دبی ہوئی ہیں، سواری پہ غلام اسلم بیٹھا ہوا ہے، نکیل حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ میں ہے، دوڑ کر قریب پہنچے، اور جو لباس حضرت فاروق اعظم زیب تن فرمائے ہوئے تھے اس پر چمڑے کے پیبند لگے ہوئے تھے۔ امیر المومنین جسم کے اوپر پیبند والا لباس پہن کر اللہ اکبر داخل ہوتے ہیں شام اور فلسطین کی سرحدوں میں۔ حضرت سعد دوڑ کر آئے، عرض کرتے ہیں حضور چند لمحوں کے لیے خیمے میں تشریف لے چلیے۔ کیا بات ہے، ہمارے خیمے میں تشریف لے چلیے۔ اے سعد، کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا حضور آپ کے لباس کے اوپر کتنے پیبند لگے ہوئے ہیں، آج تک عیسائیوں کے پادریوں نے اور عیسائیوں کے بڑے بڑے سرداروں نے جو آپ کے نام سے لرزہ براندام ہیں، جو کانپ رہے ہیں، آج تک آپ کو دیکھا نہیں ہے۔ آپ کے قدموں میں کیچڑ لگی ہوئی ہے، لباس پہ کیچڑ لگی ہوئی ہے، لباس پیبند سے سلا ہوا ہے، لباس پر پیبند لگے ہوئے ہیں۔ حضور چند لمحوں کے لیے چلیے، ہاتھ منہ دھو کر غسل کر لیجئے، لباس چینج کر لیجئے۔ اگر نہیں لائے ہیں ہمارے پاس لباس ہے، آپ پہن کر شایان شان شہر میں داخل ہو، تاکہ ان لوگوں کے دلوں پر اسلام اور امیر المومنین کی دھاک مزید بیٹھ جائے۔ تاریخ بتاتی ہے، مورخین نے روایت کیا ہے، حضرت فاروق اعظم نے جب حضرت سعد اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہ سنا تو جلال کی کیفیت آپ پر طاری ہو گئی۔ جوش ایمانی سے کانپتے ہوئے گرجدار آواز میں کہا، اے سعد تجھ پر تیری ماں روئے، اے سعد
تجھ پر تیری ماں روئے، تو یہ چاہتا ہے کہ عمر اس لباس کو اور اس حلیے کو تبدیل کر لے۔ اللہ اللہ، ارے سن، عمر کو سر کے بالوں سے لے کر پیروں تک جو عزتیں ملی ہیں یہ طریقہ مصطفیٰ اور شریعت مصطفیٰ پہ عمل کرنے کی وجہ سے ملی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرص مقدس، مذہب اسلام، ذات فاروق اعظم، نعرہ حیدری، شریعت مصطفیٰ اور طریقہ مصطفیٰ پہ عمل کرنے کی وجہ سے ملی ہے۔ ورنہ عمر وہ دن کبھی نہیں بھولتا جب عمر جانور چرانے کے لیے میدانوں میں جاتا تھا اور عمر کے باپ آ کر کمر پر میرے ضرب لگا کر کہتے تھے، عمر تجھے تو جانور چرانے نہیں آتے تو زندگی میں کیا کرے گا؟ اے عمر تجھے جانور چرانے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں آتا تو زندگی میں کیا کرے گا؟ آج یہ جو شان و شوکت مسلمانوں کی اور اسلام کی دیکھ رہے ہو یہ اس عمر کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرنے کی وجہ